کہ وہ کون شخص تھا جو مجھے آپ کی بارگاہ میں بیٹھے وقت بھول رہا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ملک الموت تھے، آپ کو بھول رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ مجھے میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوں گے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ہندوستان روانہ کر دیجیے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر تھی اور آپ جانور کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ آپ کے واقعات طویل ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں موت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے آپ ہندوستان پہنچا دیجیے، اور سلیمان علیہ السلام اس شخص کو ہندوستان واپس روانہ کرتے ہیں، اور ملک الموت اس کو وہاں پر آ کر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ آدمی کی موت جہاں طے ہے وہیں ہو کر رہے گی، اتنا یاد رکھ لیجیے۔ اگر آپ کی موت عمر فاروق میں لکھی ہوئی ہے، مسجد عمر فاروق میں لکھی ہوئی ہے، تو آپ کی موت یہی ہوگی کسی بھی حالت میں، چاہے آپ یہاں سے امریکہ چلا جائے، لندن چلے جائیں، لیکن آپ کی موت یہی واقع ہوگی۔ دیکھیے کئی لوگ ایسے ہیں کہ یہاں رہتے ہیں مگر کہیں دور جا کر انتقال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی موت کو وہیں مقرر کر رکھا ہے۔ کئی لوگ ایسے یہاں رہتے ہیں، عمرے کے لیے مدینہ مکہ جاتے ہیں اور ان کی موت وہاں واقع ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی موت مقدر میں وہاں لکھی تھی۔ مگر ہم آج موت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ بھولنے سے موت نہیں آنے والی ہے، ایسا گمان مت کیجیے۔ اور ہم ہر جمعے میں آتے ہیں، کئی حضرات ایسے ہیں کہ 60-70 سال کے ہو چکے ہیں، کئی نوجوان ایسے ہیں جو 30-35 سال کے ہو چکے ہیں، کئی بچے ایسے ہیں جو 15-20 سال کے ہو چکے ہیں۔ وہ کئی سالوں سے جمعہ کے خطابات، واعظات اور خطبات کو سن رہے ہیں، بیانات کو سن رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں تبدیلی ہرگز نہیں لا رہے۔ سننا اصل مقصد نہیں ہے، سننے سنانے کا اصل مقصد جو ہے وہ عمل ہے، اور ہم عمل سے دور ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہمیں اصل عمل کرنا ہے، سننا سنانا تو یہ اگلی بات ہے، فرسٹ ہمیں عمل کرنا ہے۔ مگر ہم آج صرف سننے کے عادی ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سن کر ہم سن ہو گئے ہیں۔ ہمیں سن نہیں ہونا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا ہے اور عمل کرنا ہے، اور کبھی یہ گمان نہیں لانا کہ دل میں میری اتنی ساری زندگی برائیوں میں، گناہ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ کبھی بھی ہمیں وسوسہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، علیم ہے، سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی صفات ہم جیسے گناہگار بندوں کے لیے ہے۔ میں خوش ہوتا ہوں کہ اللہ کی یہ بھی صفات ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے، ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ مگر معمولی دنیا کی ماں تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو جاتی ہے، مگر اپنوں سے ناراضگی کہاں دیر تک ٹھہرتی ہے۔ دنیا کی ماں تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو جاتی ہے اور بچے کو اپنے پاس کر لیتی ہے، اور کوئی بچہ معصوم گر جاتا ہے تو ماں کا دل مچل جاتا ہے اور وہ اپنے قریب کر لیتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ وہ بچے کے لیے جو بڑا ہو کر اس کا نافرمان بنے گا، پھر بھی ماں کی وہ محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں کی محبت نہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو ہم ان سے توبہ کریں گے تو کیا اللہ ہماری توبہ کو قبول نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ آج سے آج اپنی زندگی میں انقلاب لائیے، آپ تبدیلی لائیے، اور ہرگز نہیں سوچیں گے، ہرگز یہ مت سوچیں کہ ہماری پچھلی زندگی گناہ میں گزر گئی۔ آج ہی عزم کر لے، مسجد عمر فاروق سے یہ عزم کر کے اٹھیں کہ اب انشاءاللہ میں اللہ کے راستے پہ صراط مستقیم پر چلوں گا، اور آج توبہ کر کے اس محفل سے اٹھیں، کیونکہ سننے سنانے کا اصل مقصد عمل ہے۔ اگر آپ میں سے ایک بھی شخص عمل کر لے گا تو میں کہوں گا کہ میرا یہاں بیٹھنا اور آپ سے خطاب کرنا قبول ہو گیا، میرا مقصد پورا ہو گیا، ورنہ مجھے افسوس ہوگا کہ میرا جو مقصد تھا وہ ضائع ہو گیا۔ انشاءاللہ آپ لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ آپ عطر فروش تھے، عطر بیچنے والے تھے۔
ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کے پاس عطر کی چھوٹی چھوٹی شیشیاں رکھی ہوئی تھی جو بڑی خوبصورت تھی۔ آپ حضرت ان شیشیوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے، وہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے حضرت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بڑے میاں آپ کیا دیکھ رہے ہیں شیشیوں کو؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں ان شیشیوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی شیشیوں میں آپ کی جان اٹکی ہوئی ہے اور یہ کیسے نکلے گی؟ وہ نوجوان تھے، غصے میں آ گئے اور کہنے لگے بڑے میاں تمہاری جان جیسے نکلے گی میری بھی جان ویسے نکلے گی۔ اتنا کہنا تھا کہ بڑے میاں کہنے لگے کہ میری جان تو ایسے نکلے گی، اب دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کہہ کر اپنے سر پر کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے۔ جب خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ان کو ہلا کر دیکھنے لگے، وہ تو انہوں نے جو کہا تھا کہ جان ایسے نکلے گی وہ تو سمجھ رہے تھے کہ مذاق ہے، جب ہلا کر دیکھیں تو ان کی بدن سے روح قبض ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی محبت دنیا سے اڑ گئی، وہ دنیا سے بیزار ہو گئے اور بڑے اولیاء میں شمار ہو گئے جنہوں نے تذکرۃ الاولیاء جیسی کتاب کو لکھ دیا۔ دیکھیے اللہ والوں کی موت ایسے ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھے اور ایک کپڑا اوڑھ لی اور اللہ سے ملاقات کی، اور ہماری موت کیسے ہو رہی ہے آج آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے واقعات پیش آ رہے ہیں، کہاں کہاں لوگ ایکسیڈنٹ میں مبتلا ہو رہے ہیں اور وہیں اسپاٹ پر انتقال کر جا رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو موت کی یاد دلانے کے لیے مقرر کر رکھا تھا کہ مجھے موت کی یاد دلاتے رہنا وقتاً فوقتاً، تو وہ شخص آپ کو کئی محفلوں میں موت کی یاد دلاتے رہتا تھا۔ ایک وقت آیا اور انہوں نے اس شخص سے کہا کہ مجھے اب موت کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کچھ اور کام کر لو۔ وہ شخص پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ تو مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے کہتے تھے اور آج نہیں کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میری اپنی داڑھی کی طرف بتایا اور کہا کہ میری داڑھی میں سفید بال آ چکے ہیں اور مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے یہ سفید بال ضرور کافی ہے، اب مجھے کسی کی موت یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہماری بالیں پورے سفید ہو چکے ہیں مگر ہم موت کو یاد ہی نہیں کرتے۔ ابھی ہماری محبت دنیا میں اٹکی ہوئی ہے، ہمارا دل دنیا میں اٹکا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ حضور نے یہ نہیں کہا، دنیا میں لوگ عقل مند اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس زیادہ دولت ہو، جس کے پاس زیادہ گھر ہو، بینک بیلنس ہو، گاڑیاں ہو، لوگ اسے عقل مند کہتے ہیں۔ لیکن حضور شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند اسے کہا ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو بہلول دانا کہا جاتا ہے، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ بہلول دانا ہارون رشید کے زمانے میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، لوگ انہیں پاگل کہا کرتے تھے لیکن وہ عقل مند تھے، وہ بڑے بزرگ تھے جنہیں لوگ بہلول دانا کہتے ہیں۔ وہ جب چاہے ہارون رشید کی بارگاہ میں اس کے دربار میں حاضر ہو جاتے، جب ان کا دل چاہتا وہ ہارون رشید کے دربار میں حاضر ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ان کو بلایا گیا، بہلول دانا کو بلایا گیا ہارون رشید کے دربار میں، اور ہارون رشید نے ان کو ایک لکڑی دے کر بتایا کہ تمہارے سے بے وقوف کوئی شخص ملے تو اسے دے دینا۔ مطلب یہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ سے بے وقوف کوئی شخص نہیں ہے، اگر آپ سے بڑھ کر کوئی بے وقوف ہے تو یہ لکڑی اسے دے دینا۔
بہلول دانا وہ لکڑی کو لیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. تھوڑے دن گزرنے کے بعد ہارون رشید کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ بہلول دانا وہ لکڑی کو لے کر ہارون رشید کی عیادت کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری موت کا وقت اب قریب ہے, بتاؤ تم نے موت کے لیے کیا تیاری کی ہے, آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. ہارون رشید خاموش ہو جاتا ہے. بہلول دانا کہتے ہیں کہ آپ کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے وزراء کو بیچتے ہیں, اپنا سامان بیچتے ہیں, اتنی تیاری کرتے ہیں, لیکن آج آپ کا موت کا وقت قریب ہے, بتاؤ آپ نے کیا تیاری کی. ہارون رشید خاموش ہو جاتے ہیں. وہ لکڑی جو ہارون رشید نے بہلول دانا کو دی تھی, بہلول دانا وہ لکڑی ہارون رشید کو واپس کرتے ہیں کہ مجھ سے بڑا بیوقوف تو تم لگ رہے ہیں جو موت قریب ہے لیکن موت کی تیاری نہیں کی. تو بتا نہیں چاہ رہا ہوں کہ وہ شخص سب سے بیوقوف ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری نہیں کرتا. اس شعر پہ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. موت اس کی ہے جس پہ زمانہ کرے افسوس, موت اس کی ہے جس پہ زمانہ کرے افسوس, یوں تو آتے ہیں سبھی دنیا میں جانے کے لیے. انشاءاللہ آج سے ہم عہد کر کے اٹھیں کہ ہم موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.